بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر جاوید مہر۔ کرشن چندر کی کچھ افسانوں پر مبنی ایک کتاب ہے ہم وحشی ہیں۔ یہ بیسیکلی 1947 کی جو ونڈ تھی، یعنی پارٹیشن آف پاکستان 1947، یہ اس کے پرسپیکٹو میں افسانے ہیں، اور اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے کے ایک سال بعد تقریباً 1948 میں یہ سب سے پہلے یہ بمبئی سے چھپا، اور 2002 میں پھر یہ دلی سے چھپا، اور اسی طرح 2021 میں پھر یہ بک کارنر پاکستان میں چھپا۔ ایک تو اس کا نام ہے ہم وحشی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پشاور ایکسپریس کے نام پہ بھی چھاپا گیا۔ ابتدا میں اس پہ 7 افسانے تھے اور بعد میں 3 اور ایڈ ہوئے، تو یہ 10 افسانوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اب پاکستان کی جو تقسیم تھی یا پاکستان کی جو آزادی تھی، جس میں ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے، تو ہم بحیثیت قوم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تصویر کا ایک رخ نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا۔ اسی طرح جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ان پر بہت ظلم کیا۔ کرشن چندر نے یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح سے لکھی ہے کہ جیسے ایک تھرڈ پرسن کے طور پر آبزرور ہے، اور اس کے سامنے وہ سارے کے سارے واقعات ہو رہے ہیں، تو دونوں اطراف کے جو ایشوز تھے وہ اس نے بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح 47 کی اس تقسیم سے پہلے تمام ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی امن و آشتی کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر جب یہ تقسیم ہوئی ہے تو وہی جو پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے وہ ایک دوسرے کی جانوں کے، عزتوں کے دشمن ہو گئے، اور ایک خون کی بہت بڑی ہولی جو ہے وہ دونوں اطراف میں کھیلی گئی۔ جہاں تک اس کی زبان کا تعلق ہے، اس کے اسلوب کا تعلق ہے، تو بہت ہی یہ آسان اور سلیس الفاظ میں بات کی گئی ہے، اور بات کرتے کرتے کرشن چندر نے ہمیں یہ محسوس کروایا ہے کہ جیسے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر اس میں جو 2-3 ناول ایسے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ایک تو جیکسن ہے، ایک انگریز پولیس افسر، کہ کس طرح وہ ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کھلا رہا ہے، اور وہ دونوں اطراف کو اسلحہ بیچ رہا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے، اور اس کی اپنی فیملی پرسپیکٹو بیچ میں دیا گیا ہے، وہ ایک بہت زبردست ہے۔ دوسرا پشاور ایکسپریس ہے۔ پشاور ایکسپریس میں ایک ٹرین کا ذکر ہے جو پشاور سے چلتی بمبئی تک آتی ہے، اور اس میں مختلف جگہوں پہ وہ رکتی ہے، سٹاپس پہ رکتی ہے ریلوے اسٹیشن پر، اور اس میں جو خون کی ہولی اس ٹرین کے اندر کھیلی گئی، اور وہ ٹرین اس چیز کی ایک ایز این وٹنس وہ یہ واقعات جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ تحریر ہیں، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کرشن چندر نے شروع میں کچھ باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب انسان اپنی جان پر کھیل کر ان تمام خامیوں سے لڑتے ہوئے اپنی وحشی جبلتوں پر قابو پاتا ہوا فطرت کے ہر راز کا سینہ چیر کر بلند و بالا انسانیت کی درخشاں منزل کو چھوئے گا۔ اب اس سب کے ہو جانے کے بعد بھی جو کرشن چندر ہے وہ ہی از کوائٹ کانفیڈنٹ کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ افضل توصیف یہاں پہ لکھتی ہیں، وہ آزادی کا سال تھا جب پنجاب نے اپنے بچے قتل کیے، اپنی عزت برباد کی اور گھر جلائے۔ تب کرشن چندر نے لکھا، ہم وحشی ہیں۔ امرتا پریتم نے چیخ ماری تو سردار جعفری نے دلاسا دیا کہ مستقبل میں ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ مستقبل انقلاب لائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور زخم ابھی بھی ہرے ہیں۔ پنجاب کا کردار آزادی کے سال میں بہت کمزور رہا۔ اب افضل توصیف ہی کرشن چندر کے ان افسانوں
کے بارے میں، اس بک کے بارے میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں، اور کچھ بڑی ہی زبردست قسم کی اس میں تحریریں ہیں. ان میں سے میں ایک پڑھنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رہے. افضل توصیف لکھتی ہیں کرشن چندر کے حوالے سے کہ تمہاری سبھی کہانیاں دل نشیں ہیں اور دلگیر بھی، مگر میں کہوں گی تمہاری سب سے اونچی کہانیاں وہ ہیں جو تم نے آدم، حوا اور شیطان کے کردار پر لکھی. آدم حوا جو دنیا میں آ کے مرد عورت کا روپ دھار گئے، اور شیطان جس نے آدم خور سے لے کر ویلن اور سامراج تک کی شکلیں اختیار کر لیں. دنیا کی ساری تاریخ ان کے کرداروں سے جڑی ہوئی ہیں، اور دنیا کی ساری تاریخ ایک اور تثلیث سے جڑی ہوئی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی سوشلزم کا جو نعرہ ہے. ان تینوں چیزوں کے نہ ہونے سے انسان کنبے کا بنیادی یونٹ ماں باپ اور بچہ برباد ہو جاتا ہے. ان کی تہذیب کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور تاریخ ایڑیاں رگڑنے لگتی ہے. یہ تینوں اشیاء ضروری ہیں اسی ترتیب سے: روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی وہ ہے جس کے نہ ہونے سے بچہ بھوکوں مر جاتا ہے، کپڑا وہ ہے جس کے نہ ہونے سے آدمی کے جسم کو شرمسار ہونا پڑتا ہے، اور مکان وہ ہے جس کے نہ ہونے سے اماں حوا جنت میں اداس ہو جاتی ہیں اور دنیا میں عورت خوف سے مر جاتی ہے. یوں بھی ان تینوں چیزوں کے بغیر چوتھی چیز یعنی تہذیب آدم کا جنم نہیں ہوتا. بھوکے پیٹ، ننگے بدن اور بغیر چھت کے سر لے کر کوئی تصویریں بنا سکتا ہے، نہ کہانی سوچ سکتا ہے، کچھ ایجاد بھی نہیں کر سکتا. ہر جگہ انسان نے روٹی پہلے تلاش کی، چراغ بعد میں بنایا. روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی سیاست بھی ہے، ثقافت بھی، سائنس بھی اور گیان بھی. تو یہ بڑی زبردستی تحریر تھی افضل توصیف کی. اور اسی میں ایک اور تحریر ہے جو کرشن چندر جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن، یعنی وہ کمیشن جس نے وہ لائن کھینچی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو ان کے بارے میں وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں: باؤنڈری فورس کے کرتوت سے کون واقف نہیں ہے. یعنی اس تحریر سے مراد یہ ہے کہ جو کرشن چندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن نے جو ہے ناانصافی سے کام لیا ہے. باؤنڈری فورس کے کرتوت سے کون واقف نہیں ہے جس نے انگریز افسروں کی رہنمائی میں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر اور مغربی پنجاب کے ہندوؤں اور سکھوں پر گولی چلائی. پنجاب کے حاکموں نے فساد کرنے والے گنڈوں کی امداد کی. دلی میں نوکر شاہی نے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تک کی پرواہ نہیں کی اور مسلم اقلیت کا فرض پورا نہیں کیا. دلی کے ہنگامے کی سازش میں فوجی افسر شامل تھے. یہی حال پاکستان میں ہوا. ایک اور یہاں پہ تحریر ہے کہ ہتھیاروں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ایک بندوق تک نہیں تھی کسی کے پاس. وہ کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کی خانہ جنگی میں جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ دیسی ریاستوں نے مہیا کیے، جن میں پٹیالہ اور فرید کوٹ کی سکھ ریاستیں اور بہاولپور کی مسلم ریاست پیش تھیں. ان میں زیادہ تر جنرل ہیڈ کوارٹر کے وہ ہتھیار تھے جو انگریزوں نے دیسی راجواڑوں کے سپرد کیے ہوئے تھے. ایک اور کرشن چندر لکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ نفرت کا جو زہر عام انسانوں میں سرایت کر گیا ہے اسے کیسے نکالا جائے. ہندوستان کے ہندوؤں اور سکھوں نے اور پاکستان کے مسلمانوں نے اس خانہ جنگی میں جس بربریت اور درندگی کا اظہار کیا ہے اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجی بلکہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجی. ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں، یعنی 1947 کی بات کریں، نفرت کا دورہ تھا. وہ لوگ جو فساد نہیں چاہتے اس نفرت کا شکار ہو رہے ہیں. بہت سے نیشنلسٹ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہندوستان سے سارے مسلمانوں کو نکال دو. مشرقی اور مغربی پنجاب کی معاشی اور سیاسی بربادی کا غم بہت ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ تو یہ ہے کہ ہم کتنے ذلیل ہو گئے ہیں. دنیا کی نظروں میں ہماری کیا آبرو رہ جائے گی. اس میں کرشن چندر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا، یعنی یہ جو اس وقت اکٹھے تھے، تو وہ ایک دکھ اس بینگ ایز ہیومن بینگ وہ اس دکھ کو محسوس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ انسان کی نفسیاتی کیفیات کیا ہوں گی. وہ سوتے میں خواب کیسے دیکھیں گے؟ جب وہ اپنی بیویوں کو پیار کریں گے تو ان کے کانوں میں کسی کی چیخوں کی آواز آئے گی یا نہیں؟ جب وہ اپنے بچوں کو گود میں کھلائیں گے تو انہیں کیسی کہانیاں سنائیں گے؟
تو یہاں پہ وہ جو اندر کا ایک کرب ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں صرف آزادی کی مسلی ہوئی کومپلوں کی آبیاری ہی نہیں کرنی، یعنی پاکستان انڈیا جب بن گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فتح کی ٹوٹی ہوئی خوبصورت محرابوں ہی کو نہیں جوڑنا، بلکہ غلامی کے اس کوڑ کا علاج بھی کرنا ہے جو ہمارے جسموں سے، دلوں اور روحوں سے نفرت، انتقام اور فساد بن کر ٹپک رہا ہے۔ صدیوں پرانا غاروں میں رہنے والا درندہ ابھی پوری طرح انسان نہیں بنا، ہمیں خود اپنی انسانیت کی تربیت کرنی ہے۔ سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کے لیے بھی جد و جہد ضروری ہے۔ تو اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ وہ جو بربریت ہوئی ہے، وہ جو سفاکیت جس میں دونوں اطراف میں جو پاکستان بننے سے پہلے یا ہندوستان بننے سے پہلے یا یہ پارٹیشنز بننے سے پہلے جو پیار محبت تھا، جو عزتیں ایک دوسرے کے سانجھی تھیں، وہ پھر وہی عزتوں کے دشمن ہو گئے، وہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ ایک کشمیری جوڑا ہندوستان میں آیا تو ان کو جو ہے ورگلا کر جو ہے وہ مار دیا گیا۔ وہ کسی رشتہ دار کا پتہ کرنے آئے تھے، تو وہ کرشن چندر لکھتے ہیں کہ دونوں نوجوان تھے، یعنی وہ میاں بیوی جو کشمیر سے آئے تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیس سے آئے ہیں، ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہیں اور مخملی سبزے کا فرش ہے اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ناشپاتیوں کی شاخوں میں سبز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگناتا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر ہے۔ اب اسی میں جا کر وہ اس جو مردہ جو شہید وہ لڑکا ہے کشمیری، اس کے ہاتھ اکڑے ہوئے ہیں اور گویا وہ کہہ رہا ہو، ظالموں تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پور سیکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاستدان ہندو اور مسلمان، یہ سائنسی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب اس میں کرشن چندر نے جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، وہ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے پچھلی جو تحریر اس میں ویپنائزیشن کا، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی اس دور کو انڈسٹریلائزیشن کے بعد یہ جو گلوبلائزیشن کا پروسیس ہو گیا ہے، تو آج کے دور کو ہم کہتے ہیں ویپنائزیشن، یعنی دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں لڑائیاں کروا رہے ہیں اور اس میں ویپن انہی کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اگر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو ان کی انڈسٹری، یعنی ان کی ویپن انڈسٹری نہیں چلے گی۔ اسی طرح امرتسر آزادی سے پہلے اور بعد کی بات کی ہے کہ جب جلیانوالہ باغ کا ایونٹ ہوا ہے تو جنرل ڈائر کے سامنے سارے ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی اکٹھے تھے اور کٹ مارنے کے لیے تیار تھے، اور وہی پھر 47 کی جب ونڈ ہوئی ہے، یہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو یہی پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر بھی ایسا چراغا نہیں ہوتا، کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں، یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے پھوٹتے ہیں، یہاں سب پھٹ رہے تھے اور مشین گنیں چل رہی تھیں۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا، اور آزادی کی پہلی ہی رات نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم، ہینڈ گرینیڈ، مشین گن، سٹرین گن، برین گن ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات اپنے ہی ملک کے لوگوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادرو، مرے جاؤ بہادرو، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لڑو گے، شاباش بہادرو تم لڑو گے۔ اب اس میں وہ ایک لحاظ سے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کو ایک تانا بھی دے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں، انگریزوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہو۔ اب پشاور ایکسپریس کی جب بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک تحریر ہے بڑی مزے کی، اور ایسے لگ رہا ہے اس تحریر کو پڑھتے ہوئے جیسے ہم اس سینیریو میں سے گزر رہے ہیں۔ پھر لالا موسیٰ گزر گیا اور وزیر آباد آ گیا۔ وزیر آباد کا مشہور جنکشن، وزیر آباد کا مشہور شہر، جہاں ہندوستان بھر کے لیے چھریاں اور چاقو تیار ہوتے ہیں۔ وزیر آباد جہاں کے ہندو اور مسلمان صدیوں سے بیساکھی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں اکٹھے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا اسٹیشن لاشوں سے پٹا ہوا تھا،
شاید یہ لوگ بیساکھی کا میلہ دیکھنے آئے تھے۔ لاشوں کا میلہ، شہر میں دھواں اٹھ رہا تھا اور اسٹیشن کے قریب انگریزی بینڈ کی صدا سنائی دے رہی تھی اور ہجوم کی پرشور تالیوں اور کہکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو مار کر اور جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اسی طرح یہی جو پشاور ایکسپریس والا جو حصہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ امبالہ اسٹیشن پر رات کے وقت میرے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور بچے سوار ہوئے۔ اسی ڈبے میں ایک سردار صاحب اور ان کی بیوی بھی تھی۔ فوجیوں کے پہرے میں مسلمان ڈپٹی کمشنر کو گاڑی میں سوار کر دیا گیا اور فوجیوں کو ان کی جان و مال کی سخت تاکید کر دی گئی۔ تو رات کے 2 بجے میں امبالے سے چلی اور 10 میل آگے جا کر روک دی گئی، تو وہ ڈپٹی کمشنر کو بلوائیوں نے نکالا۔ ڈپٹی کمشنر کو اس کے بچوں کو مار دیا، لیکن اس کی جوان بیٹی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، تو انہوں نے سارے زیورات وغیرہ لوٹے اور لوٹنے کے بعد وہ اس لڑکی کو لے کر ساتھ ایک جنگل میں چلے گئے اور وہاں پہ شروع ہو گیا کہ اس کو مار دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایک نے کہا کہ میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، تو لڑکی نے بھی کہا کہ مجھے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھ سے شادی کر لو۔ تو لڑکی نے کہا مجھے مارتے کیوں ہو، مجھے ہندو کر لو، میں تمہارے مذہب میں داخل ہوئی جاتی ہوں، تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کر لے، میری جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نے قطع کلام کرتے ہوئے لڑکی کے پیٹ میں چھرا جھونکتے ہوئے کہا میرے خیال میں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے، چلو گاڑی میں واپس چلو۔ لڑکی جنگل میں گھاس کے فرش پر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی اور جو کتاب سینے پہ لگی ہوئی تھی اس کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت عمل اور فلسفہ از جان اسٹریچی۔ ایسے ہولناک واقعات کا ذکر ان افسانوں میں جو کرشن چندر نے کیا ہے، اور اسی طرح اس میں آخر پہ ہے لالا گھسیٹا رام۔ لالا گھسیٹا رام ساندہ کلاں جو آج پاکستان میں ہے، پنجاب میں، ساندہ کلاں کا رہنے والا تھا اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ بنیا تھا، ساہوکار تھا۔ اس نے آس پاس کے تمام گاؤں کو مقروض کیا ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے گھر، اپنے زمینیں وغیرہ اس کے پاس گروی رکھوائی ہوئی تھی اور اس کا بڑی عزت دیتے تھے، مسلمان بھی بڑی عزت دیتے تھے۔ جب وہ یہاں سے ہندوستان گیا تو پھر ایک دفعہ اس کے گھر میں چھاپا پڑا اور چھاپے کے دوران کوئی 20 کے قریب مسلمان لڑکیاں اس کے گھر سے نکلی اور وہ اس نے اس وقت اپنا جو اس کا روپ تھا وہ اس نے دکھایا۔ تو یہاں پہ جو انسان کے جو مختلف کردار ہیں، وہ مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا ہندو ہیں، جو ایک شخصیت کا جو دوہرا معیار یا کردار تھا وہ اس کو کرشن چندر نے یہاں پہ بڑا نمایاں کیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بڑی ہولناک سا افسانہ ایک اور بھی ہے، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک طوائف جو ہے وہ خط لکھتی ہے۔ اس طوائف کے پاس جو ہے اس تقسیم کے دوران مسلمان لڑکی اور ایک ہندو لڑکی پناہ لیتی ہیں اور وہ خط لکھتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو کو، اس وقت کے وزیر اعظم انڈیا کے، اور گورنر جنرل پاکستان اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ وہ خط بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو اوورآل یہ ہے کہ کرشن چندر کا یہ جو کتاب ہے ہم وحشی ہیں، تو انہوں نے یہ اس خطے کے لوگوں کا وہ کردار نمایاں کیا ہے جو کبھی پیار محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوالے تھے اور انگریز کے خلاف وہ مل کر لڑے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں مذہب اور غیرت کے کارڈ کھیلے گئے اور بڑے بڑے ساہوکاروں نے، آڑتیوں نے اور بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں انہوں نے لڑوایا، اور اس میں جو غیر ملکی جیسے انگریز بھی اس میں شامل تھا اور اس نے بھی جو ہے وہ بہتی ہوئی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے، اور مسلمانوں کی یہ جو خون، یہ جو یہاں کے خطے کے جو لوگ ہیں ان کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی۔ زیادہ تر اگر اس کہانی ان افسانوں کو پڑھیں اور تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی پڑھیں تو اس میں بھی کسی حد تک جو ہے کچھ باتیں جو ہے وہ اسی پرسپیکٹو میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو انڈورس بھی کرتی ہیں یا یہ ان کو انڈورس کرتی ہے۔ تو یہ جو ونڈ ہوئی تھی اس میں میری جو اپنی آبزرویشن ہے، اس میں عام جو لوگ، جو کامنرز سے، جو کامن پیپل تھے، ان کا بہت نقصان ہوا۔ بہت اچھی بک ہے ہم وحشی ہیں، کرشن چندر کی ضرور پڑھیے گا، اور اس کتاب کو پڑھ کر چونکہ یہ افسانے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں ہے تو ریالٹی ہے نا ان کے بیچ جو جس کو شو کیا گیا ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔